بیٹھے اور ٹیچر آنے والے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے اور ساری کتابیں لے کے بیٹھے، ایک لفظ ایک منٹ کے لیے بھی کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ عزیزان محترم، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ہماری نگاہ میں کس کی زیادہ عظمت ہے، میتھ کے ٹیچر کی یا قرآن کی؟ قرآن کے ٹیچر کو تم 200 روپئے دیتے نا کہ وہی صاحب ہے، اللہ کے واسطے اہل بیت کے واسطے یہ ظلم ہے۔ علماء کی قدر کریں گے، 3 چیزیں شکایتیں کریں گی، ایک گھر میں آیا ہوا قرآن، ایک مسجد اور ایک بستی میں رہنے والا عالم۔ اور علماء آپ اپنے بچے کو تو چاہتے ہیں برانڈیڈ کپڑے پہنے، اور میں دوسروں کو کیا کہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ دلی میں سب سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں الحمدللہ۔ مجھ سے لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب مولانا لوگ تو اتنے اچھے کپڑے نہیں پہنتے۔ میں نے کہا کیا مولویوں کو فقیر دیکھنا چاہتے ہیں؟ مولانا کو فقیر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ قوم کی زینت علماء ہیں۔ قوم ہمیں دیکھتی ہے، دوسری قوم ہمیں دیکھتی ہے، جب چینلز پہ جاتے ہیں، پروٹیسٹ میں جاتے ہیں تو دوسرے قوم دیکھتی ہے، کہتے ہیں یہ علماء اگر ہم پھٹے پرانے لباس میں ہوں اور دوسرے دیکھ کے گئے کہ جب یہ ایسے ہیں تو قوم اس سے زیادہ فرنیچر ہوگی۔ عزیزان محترم، جوانوں کی زینت ہے اچھا لباس۔ میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ مولا کائنات اور قمر، مولا کائنات قمر کو لے کر گئے اپنے غلام کو ساتھ لباس خریدنے کے لیے، 2 لباس خریدے مولا کائنات نے، ایک اچھا اور ایک ہلکا تھوڑا۔ جب گھر پہنچے تو مولا کائنات نے اچھا والا لباس قمر کو دیا۔ قمر نے کہا آقا آپ تو آقا ہی نہیں، تم جوان ہو، تمہاری حسرت دیکھتے تم اچھا گئے۔ عزیزان محترم، چھٹے امام کی بارگاہ میں صلوات پڑھنا محمد چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص حاکم وقت گزرا، اس نے کہا فرزند رسول آپ تو بتاتے ہیں کہ دنیا مومنین کے لیے جہنم کی مانند ہے، غربت کی مانند ہے، اور آپ اتنا عمدہ لباس پہنے، اتنا خوبصورت لباس، اور ہمارا لباس۔ مولا نے فرمایا کہ سن، اگر تو ہمارا بہشت میں لباس دیکھ لیتا تو اس لباس میں طنز نہ کرتا، اور اگر تو اپنا لباس جہنم میں دیکھ لیتا تو پھر یہ نہ کہتا شکوہ نہ کرتا۔ ایسا نہیں مطلب علماء کا خیال رکھیں، کیونکہ علماء قوم کی زینت ہے۔ علماء ہمیں ماں کی گود سے لحد تک ساتھ رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے علماء کا خیال نہیں رکھا، ہمارے بچے تو اچھے اسکول میں پڑھے، مولوی صاحب کا بچہ ہے، ارے کیا ضرورت ہے ہمارے بچے سے کمپیئر کرنے کی؟ ہمارا بچہ ہمارا ہے، مولوی صاحب کا بچہ تھوڑی نہ ہے، وہ انسان تھوڑی نہ ہے۔ ہم جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ فرشتہ نظر آئے، اور جب روزمرہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ تو ہم سے بھی گیا گزرا ہے، تو فقیر نظر آئے۔ نہیں، یہ عادت نہیں۔ آپ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سامنے والے جس کو جو آپ تحفہ دے رہے ہو تو اپنے لیے جو پسند کرتے ہو ویسے ہی اس کے لیے پسند کرو۔ علماء قوم کی زینت ہے، آبرو ہے، عزت ہے، ان کا احترام، اور اپنے بچوں کو علم دے تاکہ تبھی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے، عزاداری کیا ہے، اور امام حسین کا مقصد عزا کیا ہے۔ امام حسین کی قربانی کا مقصد تبھی سمجھ میں آئے گا۔ عزیزان محترم، یوں تو کائنات میں مولا کسی کے محتاج نہیں ہے، ہم جب مانگیں گے جہاں مانگیں گے مولا دے دیں گے، اور یہ ان کی کریمی ہے کہ انہوں نے نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ عطا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ جملے تھے، باتیں تھیں جو دل میں کسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، جو مجھے کہنی تھی اور میں نے کہی۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو، کوئی بات ہو تو گلی کے کونے پہ موڑ پہ جا کے مباحثہ نہ کریں، مجھ سے جا کے آ کے گفتگو کر لیں۔ یہی نہیں آباد میں رہتا ہوں، میرا نمبر یہاں کافی لوگوں کے پاس ہے، مل جائے گا، آ کے گفتگو کر لیں۔ لیکن اگر بات دل میں اتر جائے تو بس اپنے بچوں کو پڑھا لو، کچھ مت کرو، کچھ مت کرو، صرف اور صرف اپنے بچوں کو پڑھا لو۔ چاہے بھوکے رہو، فاقے سے رہو، بھیک مانگو، ادھار لو، قرض لو، زمین بیچو، گھر بیچو، کچھ بھی کرو،
گھر دوبارہ خریدا جا سکتا ہے، بچوں کا بچپن دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ آپ ان کے کلیجے سے پوچھیں جو بچے پڑھ نہیں سکے، آج ان بزرگوں سے پوچھیں کہ وہ اپنی اولاد کو کس طرح سے پڑھاتے ہیں۔ کھانے کے لیے روٹی اتنی تھی، انہوں نے جیسے تیسے پڑھایا کھلایا، روٹی نہیں تھی کھانے کے لیے۔ اب اس دور میں الحمدللہ میں اس دور کے لیے کہوں گا کہ بہت خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس دور میں ہمارے بچے ہیں، کیونکہ اس دور میں ایجوکیشن نہیں ہے۔ ہمارے دور میں میرے وقت میں مجھے یاد ہے 60 پیسے فیس ہوا کرتی تھی۔ یہ جعفر بھائی بیٹھے ہیں ہمارے دوست، ان کے کلاس کی وقت 30 پیسے تھی، میرے وقت 60 پیسے تھی، اور 60 پیسے بھی ہم دے نہیں پاتے تھے۔ 3 مہینے کی فیس غائب اور کلاس سے غائب۔ جب ٹیچر نے سوال کیا تو ہم کلاس سے غائب، پھر آگے بیٹھ گئے۔ جب کلاس سے گئے تو ہم دوبارہ آگے بیٹھ گئے، دوبارہ تھوڑی نہ آگے دیکھیں گے۔ آج الحمدللہ اس نوعیت پر شیعت نہیں ہے، بڑے برے حالات سے گزری ہے شیعت، لیکن الحمدللہ آج ہم بہت اچھے معیار پر ہیں، کسی کے گھر میں فاقے نہیں ہے، کوئی پریشان حال اتنا نہیں ہے۔ سوائے کہ 2 سال کا لاک ڈاؤن ہم لوگوں نے جھیلا، لیکن اس کے باوجود بھی فاقے سے نہیں رہا۔ عزیزان محترم، بس سیدزادہ ہوں، آل رسول ہوں، چھوٹا بھائی بڑا بھائی دوست سمجھ کے، ذاکر سمجھ کے، مہمان سمجھ کے، کچھ بھی سمجھ کے اپنے بچوں کو پڑھا لو، بس کچھ مت کرو، بس پڑھا لو۔ پڑھا لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج وقتی طور پہ پریشانیاں ضرور ہوں گی، لیکن آنے والا وقت یہی بچے آپ کی قبر پہ بھی جا کے دعائیں دیں گے۔ اگر زندہ رہے تو آپ کو سراہتے رہیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑی مشکلوں میں پڑھایا ہے۔ ایسا نہیں محترم، اپنی ماں کا، اپنی والدین کا احترام کیا کرو۔ جن کی مائیں نہیں ہیں، والدین نہیں ہیں، اگر کوئی زندگی میں خطا کیے، میں نے جو بات رہ گئی تھی میں پھر وہ مکمل کر دوں، اگر کوئی خطا کوئی غلطی کی ہے اور کبھی زور سے بھی بولے ہو تو ان کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لینا کہ ہمیں معاف کرنا، ہم سے غلطی ہو گئی، مولا حسین کی عصمت کا واسطہ۔ کبھی ماں باپ کے سامنے تیز آواز میں نہ بولا کرو میرے نوجوانوں، اس لیے کہ جو زندگی کی پریشانی اگر تمہارے سامنے آتی ہے وہ صرف ماں باپ کی حکم ادھوری کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے اور خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ایک صلوات پڑھنے والا، یہ ماہی کی دعائیں ہیں جو آپ فرش اعلیٰ تک ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے والا، جن کے ذہنوں میں آل محمد جتنے بلند ہیں اتنی بلند صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، کائنات میں دیتا ہی علی ہے اور داتا ہی علی ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم علم مانگیں گے تو علی سے مانگیں گے، عمل مانگیں گے تو علی سے مانگیں گے، اور ہمیں کہیں اور سے ملتا ہی بھی نہیں ہے اور ملنا بھی نہیں چاہیے، اور ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، ملاتے نہیں ہیں۔ ہماری ماں نے سکھایا ہی نہیں کہ کسی اور دروازے پہ جائیں، اس لیے کہ ہم نے تو دیوڑیہ مولا کائنات پہ دیکھا کہ میرا مولا مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہا تھا، خطبہ دیتے دیتے میرے مولا نے فرمایا کہ آسمان چاہوں تو فرش پہ لے آؤں، فرش چاہوں تو آسمان پہ لے جاؤں، چاہوں تو آسمان کے تارے زمین پہ لے آؤں، آسمان کے چاند کو زمین پہ لے آؤں، ستاروں کو زمین پہ لے آؤں، سورج کو چاہوں مشرق کے مغرب میں الٹ دوں، چاہوں تو یہ کر دوں، چاہے تو وہ کر دوں۔ جب مسجد سے باہر آئے تو ایک سوال کر رہا تھا کہ یا علی میرے پاس دولت ہے، دنیا سے کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دے دیجیے۔ ہائے ہائے ہائے، آخری جملے اور ختم دعا۔ عزیزان محترم، جیسے ہی میرے مولا نے یہ سنا، سن کے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا دیکھ بھائی میرے پاس مال دنیا سے کچھ بھی نہیں۔ ایک یہودی کھڑا تھا، یہودی سے کہا یہودی کچھ قرض دے، اس نے قرض دیا، امام نے سوائے کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ یہودی بھی باہر کھڑا ہوا سن رہا تھا۔ جیسے ہی یہودی نے یہ دیکھا اور دیکھ کے سوال سنا تو کہا کہ مولا آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں چاہوں تو آسمان زمین پہ لے آؤں، ستارے زمین پہ اتار لاؤں، موت کو زندگی میں بدل دوں، زندگی کو موت میں بدل دوں، سورج کو مشرق سے مغرب میں نکال دوں، تو مولا یہ آپ کے پاس کیسے کہ آپ کے پاس، آپ کو بھی یہ کہہ رہے تھے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا میں جو کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا، سن اگر میں چاہوں تو یہ آج پہاڑ سونے کا ہو جائے تو ہو جائے گا۔ ایسے نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے کھڑے رہ جاؤ گے۔ اگر میں چاہوں
ہو جائے تو ہو جائے گا. تو عزیزان محترم ابھی میرے مولا نے یہ الفاظ کہے تھے کہ پہاڑ سونے کا ہو گیا. پہاڑ سونے کا ہو گیا. میں دیکھنا چاہتا ہوں فرش پہ کیسے بیٹھے رہ جاؤ گے. پہاڑ سونے کا ہو جائے تو ہو جائے گا. عزیزان محترم جیسے ہی پہاڑ سونے کا ہوا میرے مولا نے پہاڑ سے پوچھا پہاڑ میں نے تو تجھے حکم نہیں کر دیا تھا, میں نے تو صرف کہا تھا کہ پہاڑ سونے کا ہو جائے تو ہو جائے گا, تو کیوں ہو گیا؟ تو پہاڑ گویا ہوا. کہا مولا جیسے آپ نے فرمایا کہ کیسے ہو جائے گا, اس یہودی کے دل میں خیال آیا کیسے, میں نے ہو کے بتایا ہے. اس یہودی کے ذہن میں خیال آیا کیسے, میں نے ہو کے بتایا ایسے. محترم یہ ہے میرا مولا, ہم مانگتے بھی نہیں سے ہیں, کھاتے بھی نہیں کی ہیں, کافی نہیں کی ہیں, ہم ان کے علاوہ کسی کی نہ کھاتے ہیں نہ کھاتے ہیں, اور ہمیں دیتا بھی نہیں ہے, ہمارا کھاتا بھی نہیں ہے. ہم بعد خدا بعد رسول صرف اور صرف علی کو مانتے ہیں, علی کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. ہمارے خون کی شرافت ہے کہ ہم جسے مان لیتے ہیں اسے مان لیتے ہیں, جس کا انکار کر دیتے ہیں. یہ امت مسلمہ کی قسمت وہی کہ رسول نے عدم رسالت میں ممتد اہل بیت مانگی تھی. امت نے عدم رسالت کیسے انداز سے دیا کہ رسول نے کاغذ و قلم مانگا, امت نے نہیں دیا. بی بی زہرا نے قبر کے لیے جگہ مانگی, امت نے نہیں دی. امام حسن نے نانا کے روزے کے دن پر جگہ مانگی, امت نے نہیں دی. عزادار جانتے ہیں مولا حسین نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا, امت نے نہیں دیا. شہزادی زینب نے امت سے چادر مانگی, امت نے نہیں دی. عزادار آخری مہینے سے دل کھول کر روئیے گا, یہ سوچ کر روئیے گا ٹھیک تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے جو چل بسے تو اپنا سلام عاقل ہے. مولا ہمارا سلام عاقل, مولا بھی ہمارے نوجوان تمہارے لال کے نوجوان تمہارے جوان کو رو نہیں سکے. مولا ہماری بہنیں ابھی تمہارے گھر کی عورتوں کو رو نہیں سکتی. مولا بھی ہمارے بچے تمہارے لال گھر کے بچوں کا مرثیہ نہیں پڑھ سکے. مولا ہم سے کوئی خطا رہ گئی ہو, کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا. آج الوداعی مہینے سے آج میں عسکری کی شہادت ہوئی ہے. مولا حسین خیمے میں آئے آخری سلام, آخری سلام, فضا آخری سلام, آخری سلام. ایک مرتبہ تمام بیویوں نے مولا حسین سے کہا صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا. میرے مولا ہم چاہتے یہ ہے کہ آپ ایک حلقہ بنا لیں, ہم حلقہ بنائیں اور آپ حلقے میں سے نکل جائیں. ایک مرتبہ تمام مزدورات نے حلقہ بنایا, مولا حسین نکلے, ماتم بھی ہونا شروع ہوا, آئے حسینہ, آئے حسینہ. جگہ کرنا مولا کوئی خبر دے. مولا حسین خیمے سے رخصت ہوئے, گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ذوالجلال کے پاس آگے کھڑے ہوتے ہیں, آئے دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ خوراک کرو کر کے کہتے بھیا گھوڑا چلنا چاہتا ہے, ایک مرتبہ چل نہیں سکا. ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا اے ذوالجلال میں جانتا ہوں تو بھی سے روز کا پیاسا ہے, تو بھی بھوکا ہے. اے ذوالجلال صبح سے تو بھی بھوکا جا رہا ہے, بس آخری سواری ہے. اے
جانے تاریخ کہاں لکھی ہے کہ بیوی سکینہ سے زلجلال پہ بیٹھے مختل میں پہنچے ایک مرتبہ ہاشمی جوہر دکھائے شجاعت کے وہ تیرہ دکھائے وہ انداز دکھایا کہ تاریخ عرب لا کرتی ہے تاریخ انسانیت کیا کرتی ہے وہ وقت بھی آیا کہ آواز ہاتھ بلند ہوئی اے نفس مطمئنہ اپنا تو اپنے نفس کی طرف پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا عزادارو مولا حسین نے زبان میں آم میں رکھی بے بکھری ہوئی فوج سے ہوئی کسی نے تیر مارے کسی نے ریلے مارے کسی نے بنسی ماری کسی نے بھالے مارے عزادارو جیسے ہی مولا حسین نے زبان میں آم میں رکھی ایک ظالم نے ایک نیزہ ایسا مارا کہ مولا حسین کے گلے سے ہلکا سا نیچے ہو لگا خون کا فوارہ نکلا مولا حسین گھوڑے پہ نگران ہوئے تینوں پہ مولا زیارت نہایہ میں امام زمانہ شاہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو